وَإِن كَثُرَ، مفرد کے معنی ایک ہو گیا زیادہ، پہلے گزر گیا تھا کوئی اثر میں. اگر معنی ایک ہو تو 3 قسمیں اس کی پہلے گزر گئی ہے. اگر معنی زیادہ ہو تو پھر اس کے یہاں پر جو ہے 4 قسمیں بنتے تھے، ان کا بتائیں گے. وَإِن كَثُرَ أي لفظ إن كثر معناه المستعمل، کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی مستعمل، وہ معنی جس میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ ہو. وہ فیہ، وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ معنی اگر زیادہ ہو تو فلا یخلو، پھر دو عرض خالی نہیں ہے. پھر بتایا تھا کہ معنی ایک سے زیادہ ہو لفظ کے، یعنی لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ معنی اگر زیادہ ہو ایک سے تو پھر 4 قسمیں بتایا تھا: مشترک، مرتجل، منقول اور حقیقت مجاز. فلا يخلو اما ان يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة او لا يكون كذلك. معنی زیادہ اور دو عرض خالی نہیں ہے کہ ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع ہوگا لفظ یا الگ الگ وضع نہ ہوگا. یعنی معنی تو زیادہ ہے لیکن ہر ایک معنی کے لیے لفظ ابتداءً علیحدہ علیحدہ وضع ہے، اس معنی کے الگ، اس معنی کے الگ، اس معنی کے الگ، یا یہ ہے کہ یہاں پر ابتداءً الگ الگ معنی کے لیے وضع نہیں ہے. کہ اما یکون موضوعا، یا تو وضع کیا گیا ہوگا لفظ لکل واحد من تلک المعانی، ان معنی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا ہوگا بوضع علی حدۃ، علیحدہ علیحدہ وضع کے طور پر ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہوگا. او لا یکون کذالک، یا ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ طور پر وضع نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ ابتداءً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، وضع ہو اور اس کے بعد یہاں پر دوسرے میں استعمال ہو. کہ اگر ابتداءً والاول یسمى مشترکا، اگر ابتداءً لفظ ہی کئی معنی کے لیے استعمال وضع کیا گیا ہو تو پھر اس کو مشترک کہتے ہیں. جیسے لفظ عین، یہ لفظ یہاں پر جو ہے آنکھ کے لیے بھی، چشمے کے لیے بھی، اور گھٹنے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ ابتداءً الگ الگ وضع ہے. یعنی یہ لفظ ایک ہی ہے اور معنی اس کی بہت ہے. گھٹنا بھی اسی کے معنی، اس کے لیے الگ وضع ہے اس کا ابتداءً، اور آنکھ کے لیے الگ وضع ہے، سونے کے لیے الگ وضع ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع ہو تو اس کو مشترک کہیں گے. یسمى مشترکا کالعین للباصرۃ والذھب والرکبۃ والذات، کہتے ہیں کہ جیسے کہ لفظ عین ہے ابتداءً وضع ہے للباصرہ، آنکھ کے لیے بھی، والذھب سونے کے لیے بھی، والرکبۃ گھٹنے کے لیے بھی، والذات چندی سونے والا سونا، چندی سونے والا سونا. وعلی الثانی، ہر ایک معنی کے لیے لفظ ابتداءً الگ الگ وضع نہ ہو، کیونکہ 2 قسمیں تھے، ہر ایک کے لیے وضع ہوگا یا نہیں ہوگا. ہر ایک کے لیے وضع ہو تو مشترک ہو گیا. وعلی الثانی مطلب ہر ایک کے لیے وضع نہ ہو. فلا محالۃ ان یکون لفظ موضوعا بواحدۃ من تلک المعانی، کہتے ہیں کہ پھر لا محالہ طور پر ہر ایک الگ وضع نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر، لازمی طور پر ان میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع ہوگا. وضع تو ایک کے لیے ابتداء ہے، بعد میں پھر یہاں پر جو ہے دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہے. اگر ان کے آپس میں نسبت ہو تو پھر یہاں پر جو اس کو منقول کہتے ہیں، آپس میں نسبت نہ ہو پھر مرتزل پھر گزرا تھا. کہتے ہیں کہ فلا محالۃ، تو پھر لازمی طور پر یکون اللفظ موضوعا بواحدۃ من تلک المعانی، ظاہر ہے کہ ہر ایک الگ وضع نہیں ہے تو پھر تو لفظ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوگا، ان معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع ہوگا. اذ المفرد قسم من اللفظ موضوع، کیونکہ مفرد یہاں پر جو ہے لفظ موضوع کا ایک قسم ہی ہے، کیونکہ تقسیم چل رہا ہے مفرد کا، اور مفرد یہاں پر 2 لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے. انہیں پھر ظاہر بات ہے کہ پھر قسم اقسام چل رہے ہیں مفرد کے، اور اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، لفظ موضوع کا ایک قسم ہی ہے، اور لفظ موضوع مفرد ہی ہوتا ہے، یعنی معنی ایک ہی معنی کے وضع کیا گیا ہوگا. ثم انه ان استعمل فی معنی آخر، ٹھیک ہے تو ہو گیا کہ زیادہ معنی کی وضع نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ایک معنی کی وضع ہوگا. کہتے ہیں کہ پھر دوسرے معنی میں اگر استعمال دیکھیں گے ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی وضع تو ایک معنی کے لیے. اب ثم انہ درمیان میں ان ہوتا ہے، ان بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں استنافی بنائیں گے تو ان ہوگا. ہاں زیری، ہاں. ثم انہ ان استعمل فی معنی آخر، کہتے ہیں کہ پھر وضع تو ایک معنی کے لیے تھا لیکن پھر استعمال ہونے لگا دوسرے معنی میں.
فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول، یعنی خلاصے تو جو بتایا تھا کہ وضع تو ایک معنی کے لیے ہے لیکن دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا، اس پہ دوبارہ سے خالی نہیں ہے. دوسرے معنی میں استعمال ہو کر پہلے معنی چھوڑ دیا گیا ہوگا، یا دوسرے میں بھی استعمال ہوگا پہلے میں بھی استعمال ہوگا. پہلے بتایا تھا کہ ان کا آپس میں نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ان میں آپس میں نسبت یہاں پر جو ہے نہ ہو تو پھر مرتجل بتایا تھا، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو آپس میں نسبت بھی ہو تو منقول بتایا تھا. اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو پہلے معنی آپ کو چھوڑ دیا گیا ہوگا، پہلے معنی میں بھی استعمال ہوگا. اگر پہلے معنی پر جو ہے چھوڑ دیا گیا ہو دوسرے معنی میں استعمال ہو تو مجاز بن جائے گا، اگر دونوں میں استعمال ہوتا ہو تو حقیقت بنے گا. تو یہ بتا رہے ہیں فإن استعمل فی معانی آخرہ، دوسرے معنی میں استعمال ہو تو پھر دو خالی نہیں. فإن اشتہر فی ثانی، اگر دوسرے مشہور ہوا ہو ترک استعمال ہو فی المعنی الاول، اور اس کے استعمال چھوڑ دیا گیا ہو پہلے معنی میں، بحیث یتبادر منہ الثانی، اس طرح چھوڑا ہو کہ لفظ بولتے ہی دوسرے معنی سمجھ میں آتا ہو. لفظ جب بھی بولا جائے تو جو پہلے معنی اس کا تھا جس کی وجہ تھا وہ معنی ذہن میں نہ آئے، دوسرا معنی ذہن میں آ جائے. ذہن میں آنا، جلدی سے ذہن میں آنا، جلدی کرنا، یعنی یتبادر منہ الثانی کہ جلدی ذہن میں آتا ہو اس سے دوسرا معنی. لفظ جب بھی استعمال ہو تو دوسرا معنی سمجھ میں آتا ہو. اذا اطلق مجرد عن القرائن، جب یہاں پر جو ہے قرائن سے خالی بولا جائے، یعنی لفظ جب قرائن سے خالی بولا جائے تو دوسرا معنی ذہن میں جلدی آتا ہو تو پھر یہاں پر جو ہے یہ بن جائے گا منقول. یعنی ایک وضع تو پہلے معنی کے لیے ہے لیکن اب دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہے. اب جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے. جب قرائن ہمارے ساتھ نہ ہو، آگے پیچھے قرائن نہ ہو، قرائن سے خالی، دلائل سے خالی ہو، تو فوراً ذہن میں دوسرا معنی آتا ہو تو اس کو منقول کہا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ پہلے معنی سے نقل ہو کر دوسرے میں آیا ہے. اب جیسے میں مثال اس کو دیا تھا پہلے وجہ سر میں، دابہ، لفظ دابہ کا تو ہر رینگنے والی چیز، زمین پہ چلنے والی چیز کو کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن اب جب بھی دابہ بولا جائے گا اس سے مراد چوپایا آ جائے گا. تو کیونکہ لفظ بغیر قرائن کا ذکر کیا جائے تو اب چوپائی ذہن میں آتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، یہاں پر لیکن قرائن موجود ہے، اللہ کے یہاں پر جو ہے مخلوق ذکر ہو رہی ہے، سب مراد ہے اس سے، ہر ایک زمین پہ چلنے والا. لیکن قرائن کے بغیر دابہ آ جائے تو پھر یہاں پر جو دوسرے معنی ہر ایک کے ذہن میں چوپائی آتا ہے کیونکہ چوپائی استعمال ہوا ہے تو یہ منقول کھلائے گا. کہتے ہیں اذا اطلق مجرد عن القرائن، جب اس کا اطلاق کیا جائے قرائن سے خالی طور پر، یعنی اس کا اطلاق ہو اور بولا جائے قرائن کے بغیر تو دوسرا معنی ذہن میں آتا ہو، فہذا یسمى منقولا، تو اس کو منقول کہا جاتا ہے. وإن لم يشتهر في الثاني، دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہے لیکن ثانی مشہور نہیں ہے. کیا مطلب؟ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہاں پر جو ہے دو آز خالی نہیں ہے. پہلے میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہیں گے اور دوسرے میں استعمال ہو مجاز کہیں گے، کیونکہ مشہور دوسرے میں نہیں ہوا ہے، پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے، برابر دونوں میں. تو پہلے میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہا جائے گا، اور پہلے چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہو تو مجاز کہا جائے گا. جیسے لفظ اسد بتایا تھا، لفظ اسد یہاں پر جو ہے شعر کے لیے بھی استعمال ہے اور بہادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب پہلے معنی میں استعمال ہو تو حقیقت کہا جائے گا، شعر میں استعمال ہو، اور اگر لفظ اسد بول کر کوئی بہادر مولا لے رہا ہے تو مجاز کہا جائے گا. کہتے ہیں وإن لم يشتهر في الثاني، دوسرے معنی میں مشہور نہ ہو، استعمال تو ہو دوسرے میں لیکن مشہور نہیں ہے. ولم يهجر في الأول، پہلے معنی چھوڑا بھی نہیں ہے، پہلے معنی سے چھوٹا بھی نہیں ہے، اور ثانی مشہور بھی نہیں ہے بلکہ بین ہے، ادھر بھی استعمال ادھر بھی استعمال ہوتا ہے. بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، یعنی دوسرے معنی میں مشہور زیادہ نہیں ہے، پہلے معنی چھوڑا بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی استعمال کیا جاتا ہے پہلے معنی میں وأخرى في الثاني، اور کبھی کبھی استعمال کیا دوسرے معنی میں. فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة، پھر یہاں پر کہتے ہیں اگر استعمال ہو پہلے معنی میں یعنی معنی موضوع لہو میں جس کے لیے وضع لفظ تھا اسی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہا جائے گا. سما لفظ حقیقتاً، اس لفظ کو حقیقت کہا جائے گا، یعنی یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے. وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له، اگر استعمال کیا جائے دوسرے معنی میں جس کے لفظ وضع نہیں کیا گیا تھا، وضع تو لفظ شعر کے لیے ہوا ہے، اب استعمال ہو رہا ہے بہادر میں جو اس کی موضوع لہو نہیں ہے، یسمى مجازاً، تو اس کو مجاز کہا جائے گا. ثم اعلم ان المنقول، اب یہاں سے منقول کے اعتبار سے ناقل کا بیان کر رہے ہیں، اقسام بیان کر ناقل کے. جہاں منقول ہوگا وہاں ناقل پایا جائے گا. کچھ چیز منقول ہو کر آتا ہے تو وہاں پر نقل کرنے والا بھی کوئی ناقل ہوتا ہے. تو ناقل کے اعتبار سے منقول کے 3 قسمیں بیان کریں گے یہاں سے، کیونکہ اس بیچ میں ایک آ گیا نقل والی بات بھی کہ لفظ پہلے میں استعمال وضع ہو پہلے میں ہو، پھر استعمال دوسرے میں لگا ہو، پہلے معنی چھوٹ گیا ہو تو منقول کہلاتا ہے. کہتے ہیں منقول کے یہاں پر جو ہے ناقل کے اعتبار سے منقول کے 3 قسمیں ہیں: منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی. یعنی منقول کے ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں.
ناقل کے اعتبار سے منقول کے 3 قسمیں ہیں. منقول شرعی نمبر 1، نمبر 2 منقول عرفی، نمبر 3 منقول اصطلاحی. یہ 3 قسمیں ہو گئیں. جیسے کہ اس کو نقل کرنے والا، لفظ کو دوسرے معنی کے اندر نقل کرنے والا، پہلے معنی سے یہاں پر جو ہے نقل کر کے دوسرے معنی میں لانے والا، اگر شرع ہو، شارع ہو، اہل شرع ہو یا شارع ہو یا اہل شرع کے دو، اہل شرع ہو، شرع والے ہوں نقل کر کے دوسرے معنی میں لانے والے، تو اس کو ہم منقول شرعی کہا جائے گا. جیسے لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا اصل وضع دعا کے رہے تو معنی دعا، فصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہاں دعا کے معنی میں ہے فصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے. یہاں دعا کے معنی میں ہے. ایسے یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا پر جو ہے وہ پورا حدیث ہے، جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کو دعوت رد نہ کرو، جاؤ جا کر اگر روزے کے حالت میں نہ ہو تو کھا لو، فإن كان صائما فليصلي، الفاظ ہے، اگر روزے کی حالت میں ہو تو جا کر دعا دے کر آؤ. تو گویا کہ اصل یہاں اس کا وضع دعا کے لیے ہے، لیکن پھر صلاۃ یہاں پر جو ہے نقل کیا ہے اہل شرع نے اس کو ارکان مخصوصہ کے لیے. اب صلاۃ بولیں گے تو نماز مراد ہوگا، ارکان محسوسہ اور افعال معلومہ کے یہاں پر جو ہے نقل کیا ہے اور نقل کرنے والے اہل شرع ہے، لہذا صلاۃ کا لفظ یہاں پر جو ہے یہ منقول شرعی بن جائے گا. اپنے اس معنی میں ارکان مخصوصہ اور افعال معلومہ کے معنی میں یہ بن جائے گا منقول شرعی. اور اگر نقل کرنے والے اہل عرف ہو، عرف عام یا خاص پر اہل عرف ہو نقل کرنے والے، جس کو منقول عرفی کہا جائے گا. اس کی مثال جیسے بھی گزرا ہے داب والا، اصل میں یہاں پر جو ہے زمین میں چلنے والی چیز کے لیے کہا جاتا تھا، پھر اہل عرف نے، اہل عرف عام نے اس کو نقل کیے، نقل کر کے یہاں پر جو ہے چوپائی کے معنی میں استعمال کیا ہے. اب داب بول جائے گا تو مراد سے چوپائی لیا جائے گا، اور تو یہ چوپائے داب کا لفظ یہاں پر جو ہے کہا جائے گا منقول عرفی. اہل عرف نے اس کو نقل کر کے یہاں پر لایا، اہل شرع نے نقل کر کے نہیں لایا بلکہ اہل عرف نے، یعنی استعمال والوں نے، اہل عرب کہتے ہیں یا اہل عرف کہتے ہیں ایک چیز ہے. اور تیسرا یہاں پر جو منقول اصطلاحی، یعنی اس کو لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کرنے والے، نقل کر کے یہاں پر لانے والے اہل اصطلاح ہوں تو منقول اصطلاحی کہلائے گا. جیسے کہ اسم فی الحرف جو ہے، اسم ویسے ہر بلندی کو کہا جاتا ہے، سمون سے مشتق ہے یا وسمون سے بہر اختلاف قولین، یہ بلندی کو کہا جاتا ہے، ہر بلند چیز کو کہا جاتا ہے. اصل معنی اس کے لیے وضع تھا، بعد میں اہل اصطلاح نے، اصطلاح صرف نہ والوں نے اس کو یہاں پر جو ہے وہاں سے منقول کر کے اس خاص قسم کے لایا ہے. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور مقترن بالزمان بھی ہو، مقترن بالزمان بھی نہ ہو، یعنی معنی اس کا مستقل ہو اور زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے. لہذا اس اسم کو یہاں پر منقول کہا جائے گا اصطلاحی. تو یہ بتا رہے ہیں 3 قسمیں ناقل کے اعتبار سے منقول کے. کہتے ہیں کہ ثم اعلم، جان تو یہ مخاطب کی، ان المنقول لا بد له من ناقل، جہاں کہیں منقول ہوگا، کوئی لفظ منقول ہو کر آیا ہوگا تو اس کے لیے کوئی ناقل کا ہونا ضروری ہے. من المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول الیہ. کہتے ہیں کہ کوئی ناقل ہوگا جو منقول عنہ سے نقل کر کے لایا ہے اس کو منقول الیہ کی طرف، منقول عنہ جس سے نقل کر کے لایا ہے اور منقول الیہ جس طرف لایا ہے، صلاۃ دعا سے لا کر یہاں پر اس کو ارکان مخصوص کے لانے والا کوئی ہوگا. کہتے ہیں فہذا الناقل اما اہل الشرع، یہ ناقل یہاں پر یا اہل شرع میں سے ہوگا اور اہل العرف العام، یا عرف عام میں سے ہوگا، اور اہل عرف یا عرف خاص میں سے ہوگا، وہ اصطلاح خاص یا اہل عرف اہل اصطلاح خاص والا ہوگا. کن نحوی، جیسے یہاں پر نحوی ہو گئے مثلا مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے یہ تو یا اہل شرع ہوگا یا اہل عرف عام یا خاص ہوگا یا اہل اصطلاح ہوگا. کہتے ہیں فعل الاول یسمى منقولا شرعیا، پہلے قسم ہو نقل کرنے والے اہل شرع ہو، مثال جیسے دیا صلاۃ کا تو اس کو کہا جائے گا منقول شرعی. وعلی الثانی، دوسرا منقول اہل عرف ہوں تو منقولا عرفیا، اس کو منقول عرفی کہا جائے گا، جیسے مثال دیا دابہ کا. وعلی الثالث اصطلاحیا، اور تیسرا یہاں پر جو ہے قسم ہو یعنی نقل کرنے والے اہل اصطلاح ہو، جیسے اسم کا مثال دیا ہے تو کہتے ہیں اس کو کہا جائے گا منقول اصطلاحی. وإلى هذا اشار بقوله ينسب الى الناقل، اسی کی طرف مدن مصنف نے اشارہ کیا تھا فمنقول ينسب الى الناقل، یہ اس نے اس طرح اپنا لفظ کہا تھا، منقول کے اوپر جو قسم گزرا تھا
متن کے اندر وہاں پر کہا تھا کہ فینش تارا فسانی فمنقول یونسب الناقل، یہ منقول تو ہوگا لیکن ان منقول کی نسبت ناقل کی طرف ہوگی. یہ اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے پھر ناقل کے بدلنے سے منقول بدلتا رہے گا. ناقل شرع ہو تو اس کو شرع کہا جائے گا، اگر اہل عرف ہو تو عرفی کہا جائے گا، اہل اصطلاح ہو تو اصطلاحی کہا جائے گا. تو اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. تو مصنف نے اسی بنا پر اعلام لا کر بیچ میں تینوں قسمیں ذکر کر دی. آخر دعوانا ہو جائے گا. اصل میں ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے اور